السلام علیکم، خوش آمدید، صبح بخیر تمام دیکھنے والوں کو۔ پروگرام کا نام ہے گڈ مارننگ کراچی اور میرا نام ہے محمد یاسر۔ ناظرین، پروگرام گڈ مارننگ کراچی میں مختلف معاملات اور مسائل پر گفتگو کرتے ہیں اور عوامی نوعیت کے معاملات اور مسائل عموماً پروگرام میں زیر بحث آتے ہیں۔ ملکی سیاسی صورتحال ہو، معاشی صورتحال ہو، معاشرتی معاملات ہوں یا کسی بھی قسم کے مسائل ہوں، کوشش کرتے ہیں پروگرام میں اس کے اوپر گفتگو کریں اور اس کے ساتھ ساتھ حالات حاضرہ سے باخبر رکھنا آپ کو اس وقت وقتی ضرورت ہے۔ اور اس میں بھی یہ عرض کرتا چلوں کہ جو صحیح خبر ہے اس کا جاننا سب سے ضروری ہے۔ بار بار اس بارے میں بات ہوتی ہے مختلف پروگرامز میں کہ فی زمانہ جو ہمیں سب سے بڑا مسئلہ درپیش ہے وہ یہی سوشل میڈیا ہے۔ اور ایسا کہنے کی کیوں ضرورت پیش آ رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے اور اس کی وجہ سے جو کچھ ہو رہا ہے یا جو کچھ اب تک ہوا ہے اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ لامحالہ ایک سیاسی جماعت کی جانب سے اس کا زیادہ استعمال کیا گیا، اس میڈیم کا، سوشل میڈیا کا، اور اس کے بعد جو نتائج نکلے وہ بہت بھیانک تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ملکی سیاست میں اس کا بڑا عمل دخل ہو چکا ہے۔ اس کو سمجھنا ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ پاکستان میں بڑی تعداد ایسی ہے لوگوں کی جو ان تمام معاملات کو نہیں جانتی۔ سوشل میڈیا کے ذریعے ان کی جو خبریں ان تک پہنچائی جاتی ہیں اس کو منوہن تسلیم کر لیتے ہیں اور اس کو صحیح مان لیتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں ہر طرف جو ہے وہ لوگ دعوے دار تو ضرور نظر آتے ہیں کہ ان کو سیاسی آگہی ہے یا شعور ہے، مگر حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ وہ صرف اتنی شعور آگہی ان کے پاس ہے جو کچھ ان کو سوشل میڈیا کے ذریعے دکھائی جا رہی ہے۔ تو یہ اس ہم ملک کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ اس لیے اس طرح کے پروگرامز کرنا ضروری ہے جس میں صحیح انفارمیشن، صحیح خبر آپ تک پہنچائی جائے اور حقائق کو صحیح طریقے سے آپ کے سامنے لایا جائے۔ معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف فرما، ملکی سیاسی صورتحال اس وقت زیر بحث آئے گی اور جاری صورتحال کے اوپر کوشش کریں گے کہ بات کریں۔ سب سے پہلے معزز مہمان جاوید صدیقی صاحب تشریف فرمائیں۔ آپ کی وابستگی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے، ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ کی جاوید بھائی پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ ان کے ہمراہ تشریف فرمائیں جناب ہمارے عبدالرزاق باجوہ صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کی وابستگی ہے، صبح کے وقت ان کو بھی مدعو کا رکھا ہے، انہیں میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ آپ کا بھی، بڑی نوازش دونوں معزز مہمانوں کو، رمضان کی مبارکباد بھی آپ کو بھی۔ جناب جاوید صدیقی صاحب، ابھی حالات حاضرہ کے اوپر جیسے بات ہو رہی ہے، مختلف دھڑوں میں بٹی ہوئی جماعت جو ہے وہ نظر آ رہی ہے اور کوئی بعید نہیں ہے، ظاہر ہے کہ جب سربراہ اگر جیل میں ہو یا ملک سے باہر ہو کسی بھی شکل میں تو پارٹی کے اندر پھر اسی قسم کے مسائل جنم لیتے ہیں اور دیگر پارٹیز میں بھی اس طرح کا معاملہ جو ہے وہ دیکھنے کو آ رہا ہے۔ عرض یہ ہے کہ یہ جو اس قسم کے بیانات ابھی دیے جا رہے ہیں، جیسے میں سن رہا تھا ماہ مبارک کے آغاز سے ہی بیرسٹر سیف صاحب کے ترجمان جو پختونخوا میں آپ نے مقرر کیے ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ جیل کے اندر سہولیات ناکافی ہیں، یا طبیعت کے حوالے سے خدشات کا اظہار کیا انہوں نے آپ کے لیڈر کے، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ ڈالا کہ وہ نہ سحر کا کوئی انتظام ہے نہ افطار کا۔ یہ کیسے ممکن ہے اور یہ کس قسم کے معاملات ہیں؟ دوسری طرف جو سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں وہ اس کو مکمل انہوں نے تردید کی کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، ساری سہولیات بھی میسر ہیں، کوئی ایسا معاملہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ آخر یہ جو بیانات دیے جا رہے ہیں یہ کیا اپنے لیڈر کی توجہ حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے؟ اس کا مقصد آخر ہے کیا؟ کیونکہ وہاں سے تو خدشات کا اظہار اس طرح کیا جا رہا ہے کہ جو واقعتاً پارٹی کو کرنا چاہیے وہ بالکل پارٹی کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، یعنی کہ وہ اپوزیشن اور حکومت کے اوپر جو ہے دباؤ بڑھانا شروع کرے تاکہ ان کی رہائی کا معاملہ آسان ہو، لیکن بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ سارے معاملات اب ٹھنڈے پڑ چکے ہیں اور پارٹی یہ سمجھ چکی ہے کہ اب یہ اتنا آسان کام نہیں ہے کہ ان کو رہا کروایا جائے۔ ذرا فرمائیے اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے، کیا تبصرہ کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی جو آپ نے سوال کیا اور پہلے بھی میں اس کی ایک مرتب سوالات کا ایک جواب دے چکا ہوں اور دوبارہ یہی کہہ رہا ہوں کہ جیل میں رکھنے کا مقصد ہی ہے کنفیوژن پھیلانا۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے اگر وہ جیل سے رہا ہوتے ہیں اور عوام کے درمیان آتے ہیں تو پھر سارے جو مہرے ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے۔ اور ابھی جیسے آپ نے کہا کہ ایک اسٹیٹمنٹ یہ آ رہا ہے، دوسرا اسٹیٹمنٹ یہ آ رہا ہے، تیسرا، اور اکثر و بیشتر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ جیل میں ان سے ملاقاتیں ہوتی ہیں تو جو باہر آتا ہے ان کے بھی بہت سارے اسٹیٹمنٹ مختلف ہوتے ہیں۔ کانفلکٹ ہوتا ہے بالکل۔ تو اس کی
جو رکھنے کی وجہ ہے اس وقت وہ کیسز کی وجہ سے اتنے نہیں ہے جتنے کنفیوژن پھیلانے کی وجہ سے ان کو رکھا ہوا ہے، تاکہ باہر عوام میں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو مہرے چھوڑے ہوئے ہیں حکومت نے یا اسٹیبلشمنٹ نے یا جو مخالفین ہیں، تو ان کا مقصد ہی یہی ہے کہ کنفیوژن پھیلے، میں کچھ کہوں آپ کچھ کہیں یہ کچھ کہیں، اور اس وقت جو ان کے اوپر دباؤ ہے وہ کسی ڈھکا چھپا نہیں ہے، اور الیکشن میں انہیں اندازہ ہو گیا کہ عوامی رائے کا بھی. تو اچھا پھر آپ نے ابھی کہا کہ عوام، دیکھیں اس وقت جو عوام ہے، چلیں آپ اندرون پاکستان کی عوام کو تو کہہ دیں کہ ان کی شاید رسائی میں اتنی زیادہ نہیں ہے یا انہیں صحیح حقائق اتنے زیادہ معلومات نہیں ہوتے، لیکن جو بیرون ملک پاکستانی ہے ان کے اوپر تو کوئی وہ نہیں ہے نا پابندی، ان سے مختلف چینلوں سے مختلف خبریں آتی رہتی ہیں، انٹرنیشنل چینلوں سے بھی. اور نہیں، میں ایک بات یہ سمجھ نہیں پاتا، مجھے معاف کیجیے آپ کی، یہ آپ اپنے ملک کے مقابلے میں ہر بات میں جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں ان کو کیوں فوقیت دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ تاثر کیوں ملتا ہے؟ آپ کے زیادہ تر لوگ یہ دیتے ہیں کہ جو کچھ ہے پاکستان میں وہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی مرہون منت ہے. بہت ساری سیاسی جماعتوں سے ان کی وابستگی ہے. آپ کے بھی ابھی کچھ لوگ احتجاج کر رہے تھے، چند مٹھی بھر لوگ تھے، تو پھر یہ کیسے اس چیز کا تعین کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب سے زیادہ جو شعور رکھتے ہیں وہ بیرون ملک؟ ہم نے جو کچھ اب تک دیکھا ہے، یہ جو وہاں جا کے رپورٹنگ کی ہے، جو لوگوں سے بات کرتے ہیں، وہاں پتہ چلتا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کو پاکستان کے بارے میں پتہ ہی کچھ نہیں ہے، اور بڑی تعداد ایسی ہے جن کو یہ نہیں پتا کہ پاکستان میں بہت سارے علاقے ہیں کس جگہ. اب ذرا فرمائیے شعور کی بات. اچھا دیکھیں، ابھی جو آپ نے بات کی، اب اس پہ وہی کہا جا سکتا ہے کہ زرد صحافت، جو زرد صحافت کیا کہتے ہیں ہم، نہیں صحافت بھائی، اس پہ جو تو براہ راست آپ نے، میں تو آپ کو حقائق کی بنیاد نہیں، پر آپ حقائق نے میں بتا رہا ہوں نا، یہ آپ لوگوں کا وتیرہ کیوں بن گیا ہے؟ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جو بات آپ سے وہ کیا، حقیقت کو آپ جھٹلا رہے ہیں کیونکہ آپ کو نہیں علم. آپ نے زرد صحافت کا الزام لگا دیا. زرد صحافت کا مطلب آپ کو پتہ ہے زبان زد عام ہے. ایک تو ان لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ ان لوگوں کو نہ کسی کے معنی پتہ ہیں، نہ مفہوم پتہ ہیں، نہ ان کو پتہ ہے. ایک چیز ان کے لیڈر نے ان کو سکھائی ہے کہ جو بھی اپوزیشن کا لیڈر ہے یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ صحافی ہم پہ سوال کرے گا اس پہ زرد صحافت کا مطلب آپ غضب خدا کا. پہلے یہ تو سمجھیں آپ کہ آپ کسی کے منہ پر بیٹھ کر آپ کا لیڈر چور ہے، نہیں، آپ سرٹیفائیڈ چور ہے، اب آپ ثابت کریں میں زرد صحافی ہوں. آپ کا لیڈر چور ہے، ڈاکو ہے، گھڑیاں چوری کرتے ہوئے بیچا گیا ہے، ریکارڈ پہ سزا موجود ہے. آپ نے زرد صحافی کیسے کہا؟ مجھے زرد صحافت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ کسی کو، ہر کسی کو ڈاکو اور چور کہتے رہیں گے. زرد صحافت کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے زرد صحافی کہا کیسے؟ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا، آپ کو ثابت کرنا پڑے گا میں زرد صحافت کر رہا ہوں. آپ کا لیڈر چور بھی ہے، ڈاکو بھی ہے، اور وہ کیسز کے اندر بند بھی ہے. اس نے زمین بھی بیچی ہے، گھڑی بھی بیچی ہے، اور یہ بھی بیچی. اب آپ کو ثابت کرنا پڑے گا آپ نے زرد صحافت کا. 1.5 سال سے ہے نا، 1.5 سال سے جیل میں ہے نا، چل رہا مقدمہ، نہیں آپ کی ہماری بات ایک طرف ہے، لیکن آپ کسی کو بھی زرد صحافت نہیں کہہ سکتے. آواز اونچی کر کر آپ میرے اوپر وہ نہیں، آپ کو ثابت کرنا پڑے گا. عدالتیں ان کو رہائی کا حکم دیتی ہیں لیکن وہ ثابت نہیں کر پاتے. آپ کا لیڈر جو ہے وہ چور نہیں ہے، سرٹیفائیڈ چور ہے. اگر دیکھا جائے تو اور آپ ثابت ہو چکے ہیں، عدالت میں 25 سال 30 سال کی سارا ریکارڈ آ گیا ہے. کا موقع دیں. جی عبدالرزاق کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بتائیے. اس طرح کے حقیقت کو جھٹلانے سے کچھ نہیں ہوگا، آپ خاموش ہو جائیں، اب آپ کی بات نہیں سنوں گا، اب ان کی باری ہے. جی عبدالرزاق باجوہ صاحب فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں پاکستان کی عوام اور دنیا بھر میں بسنے والے تمام مسلمان اپنے بھائیوں کو جی رمضان المبارک کی مقدس مہینے کی مبارکباد دیتا ہوں، اور آپ کو اور آپ کے پورے ٹی وی چینل کے جو ہمارے اسٹاف ہے، جو ہمیں نہیں، جو لوگوں کو نظر نہیں آتا، ان کے اہل خانہ کو، آپ کو. تو جہاں تک ابھی جو ہمارے ساتھی صدیقی صاحب کے ساتھ جو آپ کی تھوڑی سی تلخ کلامی ہو رہی ہے، یہ ایک حقیقت پسندی ہے کہ یہ فقدان پی ٹی آئی میں ہے، ان کی سیاسی تربیت ہوئی نہیں ہے. دیکھیں جب سیاسی ورکر آپ بنتے ہیں تو آپ کو بہت عرصہ سیکھنا چاہیے، سیکھنا پڑتا ہے آپ کو. انہیں تو سب کچھ بنایا ایک اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ عدلیہ اس نے بنا کر. تو سب سے پہلے تو ان کیا میں معذرت کرتا ہوں صدیقی صاحب سے اگر انہیں برا کہ دیکھیں یہ طریقہ نہیں ہوتا سوال کا جواب دینے کا. چلیں خیر وہ ان کا معاملہ ہے. میں ان سے سوال کر رہا ہوں، وہ کہہ رہا ہیں آپ زرد صحافت کرتے ہیں، تو آپ حقیقت کو جھٹلا رہے تھے نا. ان کو حقیقت کو جھٹلانے کا مطلب نہیں ہے. اب آپ پھر شروع ہو گئے، میں اس کے اوپر باقاعدہ آپ کے اوپر کیس کروں گا اگر آپ نے اس طرح کی بات کہی.
آپ کا لیڈر چور ثابت ہوا، میں نے تو کبھی اس کو چور عدالتوں نہیں سے تھا. سزا دے نا، سزا عدالتوں سے ہی سزا عدالتوں سے تو بری ہو رہے ہیں، آپ اس کو کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ کون سی دنیا میں عدالتوں کے آپ دیکھیں سارے ریکارڈ سارے وہ دیکھیں، لیکن مسئلہ یہ کہ کچھ لوگوں کے لیے نہ بولیں اپنی باری میں بولنا بھی چاہ رہا تھا تو میں نہیں بولا، آداب ہوتا ہے کچھ. جی جی. تو اصل میں یہ جو سلمان ایڈوکیٹ صاحب ہیں جو ان کے جنرل سیکرٹری ہیں اب، اور سیف اللہ جو وہاں ہے بیرسٹر سیف اللہ، یہ دیکھیں ان دونوں کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں. میں تحریک انصاف میں کچھ عرصہ دھکے میں کھا کر آیا ہوں. میں انہیں جتنا قریب سے جانتا ہوں انہیں کوئی نہیں جانتا. اس ملک میں چند لوگ جانتے ہیں جتنا میں پی ٹی آئی کو جانتا ہوں. سیف اللہ ایم کیو ایم کا سینیٹر تھا. جب اس کے وہاں سینیٹرشپ پوری ہو گئی اور الطاف حسین صاحب کی سیاست کا خاتمہ ہوا تو انہوں نے چھلانگ لگا کر پی ٹی آئی جوائن کر لی. جن کے کہنے پر کی ہے وہ سب جانتے. وہ وہاں پر بھی سینیٹر تھے. اب ایم کے ایم کا پشاور میں کیا کام، لیکن وہ سینیٹر تھے. جیت تھی وہ نازم آباد سے تھی، کریم آباد سے تھی، نیو کراچی سے تھی، لانڈی سے تھی، کرنگی سے. ان کے ووٹوں سے جو سینیٹر بنا وہ کے پی کے سے بنا. کوئی تو قوت تھی نا جس نے اس کو سینیٹر بنایا. تو اس نے 8-10 سال وہاں متحدہ میں مزے لیے. اب وہ ان کا لیڈر ہے. سلمان صاحب جو ہیں ایڈوکیٹ صاحب جو جنرل سیکرٹری ہیں اب ان کے راجہ شاید ان کا نام ہے پورا، وہ ایک ایڈوکیٹ کی حیثیت سے تھے. انہوں نے شاید ان کی یہ پہلی سیاسی جماعت ہے جو میری معلومات ہے. اور جو اب ان کے چیئرمین ہیں جو اس پارٹی کے جس کو تحریک انصاف کہتے ہیں، جو ان کے قائم مقام کہہ لیں یا کیئر ٹیکر کہہ لیں، اب جو چیئرمین وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق تھا. 2 سال پہلے کی میں باتیں کر رہا ہوں، 2.5 سال پہلے، کوئی 100 سال پہلے کی باتیں نہیں کر رہا ہوں. تو یہ تو اس جماعت کا حال ہے. انہیں میرا خیال ہے کہ میں تو یہ گزارش کروں گا کہ آپ جب تک پی ٹی آئی کے کارکنان سے آپ تربیتی نشستیں لیں. آپ پہلے ملکی معاملات کو سیکھیں، ان کا سابقہ ریکارڈ دیکھیں، پھر موجودہ حالات دیکھیں، اس میں اپنا قصور دیکھیں. اور دوسری جو الزام برائے الزام نہیں ہونا چاہیے. اگر تحریک انصاف نے کوئی اچھا کام کیا ہوتا خوش قسمتی سے یا بد قسمتی سے تو آپ یقین کریں میں روزے سے ہوں، میں اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہتا ہوں میں ان کی یہاں بیٹھ کے تعریف کرتا ہوں. تو جب انہیں موقع ملا، جب انہیں سب کچھ ٹھیک کرنے کا موقع ملا تو ان سے کچھ ہوا نہیں. آج ان کی پارٹی پر جو قبضہ ہے یا جو اچھا ایک عمران خان کی جو چٹ ہوتی ہے یا ایک کہنا ہوتا ہے، ایک چھوٹی سی پریس کانفرنس باہر اڈیالہ کے آ کے کر دے جی فلاں کو ہٹا دیا فلاں کو لگا دیا. یار یہ ہوتا ہے. ارے پارٹی میں تو وفاداریاں دیکھی جاتی ہیں، ٹیلنٹ دیکھا جاتا ہے، ان کا کچھ میرٹ ہوتا ہے، کچھ ان کی پارٹی کے لیے قربانیاں ہوتی ہیں، پھر جا کے پارٹی میں ان کو عہدے دیے جاتے ہیں. یہاں تو جو بھی آ جائے کہیں سے بھی آ جائے. اور خیر یہ ان کا اپنا معاملہ ہے، یہ جس طرح چاہتے ہیں اپنی پارٹی کو جس طرح انہوں نے برباد کیا ہے مزید کریں. میں تو ان کو دعا بھی دیتا ہوں اور ہو جائے گی. تو یہ طریقہ نہیں ہے. جہاں ملکی جو صورتحال ہے، جو پی ٹی آئی کی صورتحال ہے وہ تو اچھی نہیں ہے. میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں کہ یہ جماعت نہیں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ نہ سمجھنے کے لیے تیار ہیں، نہ ان کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے. اتنا کچھ ہو جانے کے بعد بھی اب ان سے تو پوچھنا بیکار ہے. لیکن جو ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے، لوگ ان کو پوچھ رہے ہیں، لوگ کرٹکس ان کو بتا رہے ہیں، جو لکھتے ہیں وہ ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ معاملات کو سمجھنے کی کوشش کریں. اب وہ کیونکہ تربیت ایسی ہوئی ہے ماشاءاللہ، تو وہ بس آج یہی وہ طریقہ کار ہے کہ بس یہ بھی چور ہے، وہ بھی چور ہے، یہ بھی چور ہے، وہ بھی زر صحافی ہے، وہ فلانا ہے. تو پھر ان کا ہوگا کیا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو آپ نے جیسا بھی کہا کوئی اخلاقی تربیت ہے، کوئی سیاسی تربیت ہے، وہ تو الحمدللہ ہے ہی کسی کی نہیں نا. 2 مہینے 1.5 مہینے والوں کو بھی پوزیشنیں ملتی رہی ہیں، اور جو سالوں سے محنت کرتے رہے ان کے ساتھ کیا ہوا وہ بھی آپ کو پتا ہے. تو پھر کیسے سیاسی شعور کی بات کریں ان کے ساتھ، یہ تو بتائیں. دیکھیں سیاسی شعور کا اور پی ٹی آئی کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے نا. چاہے دیکھیں باہر جتنے ان کی لیڈرشپ ہے اس وقت، چاہے وہ جنرل سیکرٹری ہیں یا مرکزی چیئرمین ہیں یا اپوزیشن ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. خان صاحب کے جو بندہ کانوں کے وہ جس قدر کچے ہیں وہ ساری دنیا ان کے. ابھی آپ دیکھیے گا کہ وہ جو گنڈا پور صاحب ہیں ان کا کیا حال ہونے والا ہے. چند دنوں میں وہ بیچارے کہاں جائیں گے. اور جو ان کے تھے جو پہلے اس سے قبل جو چیف منسٹر تھے شاید وہ خٹک صاحب تھے، جو پرویز خٹک صاحب، وہ انہوں نے کل میرا خیال نون لیگ جوائن کر لی ہے. یار یہ کوئی جماعت ہے؟ ان پر ڈسکس کرنا، عوام کا وقت ضائع کرنے، یہ جماعت نہیں ہے.
یہ کوئی نفسیاتی لوگوں کا جو اس ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک جتھا بنا تھا، یہ ایک جتھا ہے جب تک وہ عمران خان کی بات مانتا ہے تو وہ چلتا رہتا ہے. جیسے عمران خان تک دوسرا جا کے کان میں بھرتا ہے، سر یہ تو فلاں کے ساتھ بیٹھا، فلاں کے ساتھ رابطے میں، وہ کہتا ہے اسے ہٹا دو. یعنی متحدہ اقوام متحدہ لندن اور موجودہ پاکستان تحریک انصاف میں کوئی فرق محسوس نہیں کر رہا ہوں. یہ دونوں جماعتوں بالکل ایک جیسی ہو گئی ہیں. ان کے قائد بھی لندن میں ہوتے تھے، انہیں جو کچھ کہہ دیا جاتا تھا وہ وہی کر دیتے تھے. ان کے قائد بھی اب سمجھو کہ لندن میں ہی ہیں، جس طرح کی صورتحال ہے. اب کل کہا گیا کہ جی انہیں کھانے پینے کی یار کھانا پینا یہ پی ٹی آئی کی سیاست ہے. عمران خان کی روٹی اچھی کر دو، اس کا سالن اچھا کر دو، اس کو وقت پہ دودھ دے دو. ارے بھائی نیلسن منڈیلا بننے کے لیے گیا ہے، 28 سال نیلسن منڈیلا جیل میں رہا ہے، اور ایک کوئی اس کا اسٹیٹمنٹ دکھا دو، کوئی ان کی پارٹی کا اسٹیٹمنٹ دنیا میں نظر آ جائے جس میں کہا کہ نیلسن منڈیلا صاحب کا جو ہے وہ لنچ ٹھیک کر دو، ان کا ڈنر ٹھیک کر دو، ان کا رات کا کھانا ٹھیک کر دو. ان کو یار میں نے باچا خان کو جیل میں دیکھا اپنی زندگی میں، میں نے ولی خان کو جیل میں دیکھا، جو میں نے آصف علی زرداری کو 14 سال جیل میں دیکھا. کیا نہیں کیا آصف علی زرداری کے ساتھ اس وقت کی. یار کبھی کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ آپ کی نظر سے میں پاکستان کی عوام سے گزارش کرتا ہوں، سارے سیاسی کارکنوں سے کہتا ہوں کہ کوئی ایسا اگر کوئی بیان ہے تو مجھے جو ہے بتا دیا جائے جس میں آصف علی زرداری صاحب نے یہ مطالبہ کیا ہو کہ جناب مجھے گھر کا کھانا دے دیں، مجھے بکرے کا گوشت بھجوا دیں، مجھے ہرن کا گوشت یار یہ کیا ہے؟ یہ یاسر بھائی سیاسی جماعت نہیں ہے، ان کی کوئی تربیت نہیں ہے. یہی وجوہات تھی کہ میں ان کے عروج میں، ان کے شباب پر جب یہ ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتے تھے اس وقت ان کو میں نے، اور یہ مجھے یہ کہتے تھے کہ آپ پاگل ہو. آپ پارٹی اس عروج میں جب عمران خان کے کپڑے اتری ہوئی پینٹ اس کی شاید کوئی خرید لیتا تھا، خود ہی خریدتا تھا، وہ ایک سوشل میڈیا پہ ڈالتا تھا کہ میری پینٹ جو ہے رات کو جو میں نے، اب میں کیا کہہ دوں، صبح روزے کا ٹائم وہ پینٹ میری جو ہے نا نہیں آپ چلے جائیں، بالکل آپ کا نہیں، آپ سوال آپ ان کا جواب دیں نا، میں آپ سے سوال نہیں کروں گا. نہیں آپ سے سوال نہیں، اب آپ اسی کا جواب دیں گے کیونکہ جو آپ کا لیول ہو چکا ہے اس پہ تو اسی کا جواب آپ کو دینا پڑے گا. یہ جو آج آپ دونوں صاحبان کا جو رویہ اور جو جس طرح آپ سر دھن رہے ہیں، آپ نے سر دھننے کی بات نہیں ہے، یہ بھی آپ کی پی زبان ٹی آئی کی کامیابی کی ایک نشانی ہے. ہاں یہ ماشاءاللہ آپ کی سیاسی تربیت ہے جس کے بارے میں وہ بتا رہے تھے. اب آپ اپنے لیول پر آ کر بات کریں، یہ سارے سیاسی معاملات چھوڑیں، آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا. الحمدللہ پوری دنیا جانتی ہے، آپ کے کہنے سے ہمارا لیول چھوٹا یا بڑا نہیں ہوگا. پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے، آپ جس لیول تک آ چکے ہیں آپ اسی کا جواب دیں. 2024 کے الیکشن میں ہمارے لیول کا پتہ چل گیا، اب آپ سے اسی آواز لہجے میں بات ہوگی، آپ اس کا جواب دیں گے. ہم تو آپ سے سوال کر ہی نہیں سکتے کیونکہ آپ اس قابل نہیں ہیں. اب آپ کا جو لیول ہے آپ اس پر آئیں، آپ جانا چاہیں، آپ کا استحقاق ہے، بالکل میں آپ کو نہیں روکوں گا. جو بات آپ نے کی ہے، آپ کا لیول جو ہے آپ نہیں جیتے، آپ نے جو آپ کا استحقاق ہے آپ اس کو استعمال کریں گے. میں آپ کو جانے کے لیے کہتا ہوں آپ جا سکتے ہیں، لیکن جو سب میدان میں رہیں دیں جواب. آپ جواب دیں، جواب دیں. اب آپ جواب دیں، میں آپ سے سوال نہیں کروں گا، آپ نے براہ راست الزام لگایا، آپ ان کا جواب دیں. نہیں آپ کا استحقاق ہے، آپ جانا چاہیں فوراً جا سکتے ہیں، میں آپ کو نہیں روکوں گا. برداشت آپ کے اندر. آپ نے زرد صحافت کا الزام لگایا، آپ نے کیسے ثابت کریں؟ آپ نے کہا زرد صحافت، آپ یہ بے بنیاد بات نہ کریں. آپ نے اگر جواب دینا ہے تو آپ ان کے سوال کا جواب دیں گے. میں نے صحافت کا ہے، آپ اپنے اوپر غلط الزام کیا، آپ نے چور کا، یہ آپ نے پھر ایک اور الزام لگایا. آپ کا لیڈر چور ثابت ہوا، آپ سرٹیفائیڈ چور ہے، آپ میرے پہ ثابت کریں، آپ ثابت کریں، ورنہ آپ کا استحقاق ہے، آپ جا سکتے ہیں. آپ جا سکتے ہیں. میں بڑی معذرت، آپ کو میں نے جو سوال کیا آپ نے جواب نہیں دیا. آپ نے زرد صحافت کا براہ راست ان کے سامنے کہا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ زرد صحافت کر رہے ہیں. آپ کو مطلب پتہ ہے زرد صحافت کا؟ آپ نے زرد صحافت کیوں؟ آپ کو میں گالی دوں، اگر آپ رمضان مبارک گالی دوں صدیقی صاحب کیسے وہ کر سکتے ہیں؟ آپ صبح کے وقت بیٹھے پروگرام میں آپ کی اس لیے رسپیکٹ کر رہا ہوں. آپ نے زرد صحافت کیسے لفظ استعمال کیا؟ نہیں آپ نے کیوں صحافت؟ میں زرد صحافت صحافی برادری ہے، پوری برادری ہے. آپ براہ راست کسی کو گالی نکالیں، آپ گالی مائک یا تو لگا لیں یا چلے جائیں. آپ مائک لگا لیں، ایسے پکڑ کے تقریر نہ کریں. یہ آپ پارلیمنٹ میں نہیں کھڑے ہوئے، آپ مائک لگائیں
اور صحیح سے بات کریں. آپ مائک لگائیں, حقیقت کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا, ورنہ آپ کو جانا پڑے گا. اگر آپ کو برداشت نہیں کرنا, آپ اپنے مائک لگائیں, نہیں, آواز نیچی کر کے بات کریں. آپ کو نہیں ہے برداشت ہوتی. آپ نے زرد صحافت کیسے کہا, آپ مجھے جواب دیں. صحافی نہیں کہا, صحافت کا ہے. کیا ہوتی ہے زرد صحافت؟ آپ زرد صحافت کس کو کہتے ہیں؟ آپ زرد صحافت کس کو کہتے ہیں؟ مائک لگائیں, طریقے سے بات کریں. نہیں, آپ سوال کی بات کر رہے ہیں, آپ کو جواب دینا پڑے گا. جھوٹ پہ مبنی کیا ہے, آپ بتائیں جھوٹ پہ مبنی کیا ہے؟ یہی جھوٹ پہ مبنی پوری دنیا جانتی ہے کہ انٹرنیشنل جو ہمارے جو لوگ ہیں جو پاکستانی ہیں بیرون ملک, آپ ان کو کیوں جھٹلاتے ہیں؟ میں نے کیا کہا ہے, میں نے کیا آپ کو کہا؟ آپ ان کی بات کرتے ہیں. میں نے کیا کہا؟ پاکستان کے مائک لگائیں, زور سے نہیں بات کریں, آرام سے بات کریں. اگر آپ کی بات میں دلیل ہے, آپ دلیل دیں. سارے پاکستانی ہیں, پیپلز پارٹی. پھر آپ چلا رہے ہیں, میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں, آپ کا استحقاق ہے. اگر آپ نے تمیز سے بات کرنی ہے, آپ مجھ سے بات کریں گے تمیز سے. آپ اپنے اوپوننٹ کو جواب دیں گے, آپ جیسے چاہیں ٹون استعمال کریں. یا تو آپ مائک لگائیں, بریک لیں, مائک لگائیں, یا تو طریقے سے بات کریں, یا آپ جا سکتے ہیں. چھوٹی سی بریک لیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, پھر گفتگو جاری رکھیں. بیک جی, ایک دفعہ پھر آپ کو خامدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. مہمان ہمارے تشریف فرما ہیں, ان سے سیاسی معاملات کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں. اور سیاسی معاملات جب بھی بات ہوتی ہے اس طرح کی عموماً صورتحال ہو ہی جاتی ہے, جب خاص طور پہ مخصوص پارٹی کے لوگ جب یہاں بیٹھے ہوں تو اسی قسم کی کچھ گفتگو ہوتی ہے. بہرحال ایسا ہونا تو نہیں چاہیے, میں بار بار اس چیز کی نشاندہی کرتا آیا ہوں, لیکن یہ کہ اب سوال جو ہیں وہ بڑے سخت ہیں, اور جب جواب نہیں ہوگا تو پھر کس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں, دلائل دیے جاتے ہیں آپ کے سامنے. اب فرمائیے, جو انہوں نے سوال, میرا سوال چھوڑ دیں, اپوزیشن نے جو آپ کے سامنے رکھا ہے, جو آپ کی اپوزیشن ہے, وہ جو سوالات کر رہے ہیں ان کا جواب. دیکھیں, اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی جمہوری ملک میں جو بھی پارٹی ہو وہ ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشیاں یہ وہ کرتی رہتی ہے, لیکن اصل اس کا رزلٹ کب آتا ہے؟ جب الیکشن ہوتے ہیں. اگر الیکشن یہاں پہ, میں بار بار آپ کے پروگرام میں اور چینل کے پروگرام میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہمارے یہاں الیکشن فیئر ہونا شروع ہو جائے تو آپ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں خود ہی ختم ہو جائیں گی. مطلب یہ کہ عوام پھر انہی کو منتخب کرے گی. جیسے کہ ابھی آپ تھوڑا سا ناراض ہوئے, اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں بیرون ملک پاکستانیوں کو ہم نے ووٹ کا حق دیا تھا. کیوں دیا تھا؟ اس لیے دیا تھا کہ وہ پاکستانی ہیں, پاکستان کے لیے ایک عرصے سے وہ استحکام کی کوشش کر رہے ہیں, یہاں پہ بزنس میں بھی پیسہ لگاتے ہیں اور جو دوسری چیزیں ہیں. اور لیکن ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے, ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ یہاں ان کا پلاٹ ہوتا ہے. ابھی آپ دیکھیں, ابھی آپ پراپرٹی کا دیکھ لیں, پراپرٹی میں انہوں نے ایک بڑا اماؤنٹ لگایا, سب کچھ کیا, انویسٹمنٹ کی, سب کچھ کی, ان کے پلاٹوں پہ قبضہ ہو جاتا ہے, وہ چھڑوا لے پاتے ہیں؟ آپ خود بتائیں نا. مطلب یہ کہ نہیں چھوڑوا پاتے نہیں, یا ان کا مکان پہ کوئی کرائے پہ دیا ہوا ہے, مثال ہے وہ باہر ہے, پوری فیملی کے ساتھ باہر ہے, اس نے اپنے مکان کسی کو کرائے پہ دے دیا, تو یا کرائے دار سے آسانی سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے, جبکہ اس کے پاس پوری فائل پڑی ہوئی ہے. نہیں, وہ تو عدالتی نظام کے ذریعے وہ کرتے ہیں نا, تو عدالتی نظام تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بیچارے تو پاکستان کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں, اپنے گھر والوں کو, فیملی کو چھوڑ کے وہ باہر محنت مزدوری کر رہے ہوتے ہیں, اپنے بال بچے کو چھوڑ کے کر رہے ہوتے ہیں, تو کیا ان کا حق نہیں بنتا؟ نہیں, دیکھیں میں بار بار ایک بار کہنے کا مقصد یہ ہے, یہ جن پاکستانیوں کی آپ بات کر رہے ہیں میں بالکل اس کے حق میں ہوں, پہلے بھی آپ سے بات عرض کر چکا ہوں, لیکن تھوڑی سی ٹیکنیکل بات تھی شاید آپ نہیں سمجھ سکے. یہ جو بیرون ملک پاکستانی ہیں یہ واقعتاً پاکستانی ہیں, جو فیملیز کو چھوڑ کر گئے محنت مزدوری کرتے ہیں, وہ ہمارا یہ جو ہمارے پاکستانی جن کی آپ حمایت میں اکثر بات کرتے ہیں, یہ وہ ہیں جو کبھی پورے پاکستانیوں کی بات کرتے ہیں, کبھی نہ پاکستان آئی ہے نہ وہ آنا چاہتے ہیں, 30-40 سال سے بیرون ملک مقیم ہے. یہ دو طرح کے ہیں. آپ ووٹنگ رائٹ کی بات کرتے ہیں, جو پاکستانی جن کی فیملی یہاں پر ہے 6 مہینے 8 مہینے 10 مہینے کے لیے, اور جنہوں نے وہاں نیشنلٹی نہیں لی, ابھی آپ ابھی آپ ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. آپ کرنٹ میں دیکھ لیں نیسلے ٹاور کا جو واقعہ ہوا تھا, وہاں پہ زیادہ تر وہ لوگ تھے جو بیرون ملک پاکستانیوں سے جنہوں نے فلیٹ لیے تھے, اور کئی کروڑ کے فلیٹ لیے. کیا مدد کی, کیا مدد کی اس وقت کے پرائم منسٹر کا مقصد, میں نے یہی وجہ تھی نیشنل, کہنے کا مقصد اسی نیشنل ٹاور, کہنے کا مقصد نہیں, کہنے کا مقصد یہ ہے, دیکھیں وہ سندھ گورنمنٹ کا تھا, ظاہر سی بات ہے سندھ گورنمنٹ تھی, سندھ میں کس کی گورنمنٹ تھی, یہ جو اتنا شور کر رہے ہیں انہی کی گورنمنٹ تھی. کہنے کا نہیں, اچھا یہ تو میں نے آپ کو, یہ تو میں نے, کیونکہ میں نے خود بھی پراپرٹی کا کام کیا ہے, میں خود بھی اس کو بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں کہ کیا ہے کہ پوری سوسائٹیاں بلیک لسٹ آپ نے کر دی, قبضے کروا دیے, سب کچھ کروا دیے. آپ مجھے بتائیں, اگر ان کو آپ رائٹ دیتے ہیں ووٹ کے حق کا, وہ کبھی لینڈ مافیا کو ووٹ دیں گے؟ نہیں. کبھی بھتہ خوروں کو ووٹ دیں گے؟ ظاہر سی بات ہے وہ بھی
ان کی فیملی یہاں پہ، وہ وہاں پہ ہے لیکن ان کی فیملی تو یہاں پہ ہے نا. تو وہ سب خبریں ان کو ملتی رہتی ہوں گی کہ یار یاسر بھائی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، جاوید بھائی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، باجوہ صاحب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. میرے کہنے کا مقصد وہ تھا. میں اب ان سے جواب لوں گا. یہ بات اب بتائیے، انہوں نے کہا کہ یہاں پہ جو صدیقی سسٹم ہے صاحب اس کے اگینسٹ ووٹ. جی صدیقی صاحب نے یہ فرمایا کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں جو دنیا بھر میں محنت مشقت کر کے پاکستان کو ریونیو بھیج رہے ہیں، ان کی پراپرٹیوں پر پاکستان میں قبضہ ہوتا تھا. جب اقتدار ملا عمران خان صاحب کو 2018 میں، ان کے سارے قبضے ہم نے چھڑوا دیے، ان کی پوزیشنیں ان کو ہم نے واپس دلوا دی، اور نصر ٹاور جو تھا کراچی کا اس کو ہم نے بچا دیا. انہوں نے بہت مطلب اس میں اس وقت پارٹی کا حصہ تھا، میں رویا اپنے ارکان اسمبلی کے پاس. اس وقت کا وہ جو علی نام تھے فیڈرل منسٹر بھی رہے، علی زیدی صاحب فیڈرل منسٹر تھے، ایم پی ایز ایم این ایس سارے ہمارے تھے. میں نے ان کو کہا کہ ان کے حق میں آواز، ان کی تو آواز نہیں نکلی. مجھے ایک احتجاج بتا دیا جائے جو یہ نصر ٹاور کے لوگوں کو بددخل کرنے کا جو سپریم کورٹ نے کیا، انہیں ان کا یہاں تک کہا سپریم کورٹ کے جج نے اس وقت کہ اس پہ بم مار دو. اس ٹائم پہ پرائم منسٹر کا کوئی اختیار نہیں تھا. اس میں انہوں نے کون سا اسٹیٹمنٹ دیا، کون سی ملاقات کی، کون سی اپیل دائر کی، کچھ نہیں کیا. یہ بناوٹی باتیں کرتے ہیں. انہیں نہ اوورسیزوں سے محبت ہے. یہ ان اوورسیز کے ساتھ ان کی محبت اور عشق ہے جو وہاں کی نیشنلٹی لے کر کے پاکستان کو گالیاں دیتے ہیں، پاکستان کو ڈیفالٹر قرار دلوانے کی کوشش کرتے ہیں. وہاں پر آرمی چیف کے خلاف احتجاج کرتے ہیں وہ لوگ، وہ پرائم منسٹر کے خلاف احتجاج کرتے ہیں جنہوں نے میری 100 مخالفت ہے میاں نواز شریف سے. میں پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں. جب نون لیگ کے سربراہ لندن میں رہائش پذیر تھے، کیا حشر کیا تھا. یہ ان اوورسیز کی بات کر رہے ہیں، یہ یوتھیوں کی بات کر رہے ہیں، اوورسیز کی بات نہیں کر رہے. اوورسیز جتنے بھی ہیں دنیا بھر میں وہ ہمارے بھائی ہیں، ان کے لیے ہمارے دل دھڑکتے ہیں. ہم ایک پلاٹ خالی کروایا تھا عمران خان صاحب نے لاہور میں. انہیں کیا پتا، انہیں تو تاریخ کا کچھ نہیں پتا، یہ تو سوئے رہتے ہیں. جب آپ بتائیں ایک پلاٹ عمران خان صاحب نے لاہور میں خالی کروایا تھا اپنے سکے بہنوئی کا، اور 3 آئی جی چینج کیے، اور ان کی اسٹیٹمنٹ موجود ہے ریکارڈ پر. پرائم منسٹر کہتا تھا کہ مجھے 3 آئی جی چینج کرنے پڑ گئے اپنے بہنوئی کے پلاٹ کو خالی کروانے کے لیے. باتیں سنا. ارے تاریخ سیکھو یار. ہاں بتا رہا ہوں، تاریخ آپ کو بتا رہا ہوں. آپ نے بتا دیا، میں بھی تاریخ کچھ بتا دوں نا. باجوہ صاحب ماشاءاللہ بڑی جذباتی باتیں کر رہے تھے. سندھ میں لینڈ مافیا کون ہے؟ مطلب سندھ میں کیا مسلم لیگ نون لینڈ مافیا ہے، یا پی ٹی آئی لینڈ مافیا ہے، یا عوامی نیشنل لینڈ مافیا ہے؟ سندھ گورنمنٹ ہے، سندھ گورنمنٹ ہے، ساری دنیا جانتی ہے. کون سا ساری دنیا جانتی ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے کس کا گھر قبضہ کیا. مقصد یہ ہے کہ یہ کام آپ کا قبضے چھڑانا، یہ لوکل گورنمنٹ، یہ صوبائی مسئلہ ہے. یہ کہہ رہے ہیں جی الزام نہ لگائیں. آپ الزام کے آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ بتائیں کس کا گھر قبضہ ہوا ہے. تاریخ کا پتہ نہیں ہے. آپ کے پاس ہے نا، چھڑوانا تو آپ چلے آپ کا نہیں ہے، چھڑوانا کس کا کام ہے؟ اربوں روپے جو لوگوں کے ڈوبے ہیں. آپ چلیں میرے ساتھ، اسکیم 33 چلیں، اسکیم 45 چلیں. میں خود پراپرٹی کام کر چکا ہوں، مجھے پتا ہے بھائی. وہ ہائی کورٹ میں ہے، سپریم کورٹ میں ہے، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کیا کرے. سن لیں اب یہ سب دنیا جانتی ہے. آپ کو سب جھوٹا ہی کہہ رہے ہوں گے دیکھنے والے. نہیں ایسی بات تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کہتے کیا، کریم ہاؤسنگ کا نام آپ نے سنا ہوگا، کریم ہاؤسنگ سوسائٹی. میں خود اس کا عینی شاہد ہوں کہ اس کے اوپر 20 سال سے لوگوں کے پیسے پھنسے ہوئے تھے، اور انہوں نے وہ پروجیکٹ ہی اپنا گلشن الہی کے نام سے تھا، جو 1990 میں ان کا لانچ ہوا تھا. اس پہ لوگوں نے بکنگ کروائی تھی. انہوں نے یہ زمین بیچ کے لگژری وہ الہی بنگلوز بنا دیا، کچھ بنا دیا. کورٹ نے فیصلہ دیا کہ یار ان کے جتنے جو پلاٹ ہیں، جبکہ 20 سال ہو گئے تھے اس بات کو. میں خود گواہ ہوں، نہیں ہے تو آپ ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں. نہیں بالکل صحیح ہے. اس کے سیٹلمنٹ کروائی انہوں نے. دوسری جگہ جو ان کا نیا پروجیکٹ تھا ادھر انہوں نے پلاٹ دیے، اور اسی طرح بہت ساری جگہوں پہ یہ کوشش کی گئی. دیکھیں ہمارا کوئی، اور سندھ کا آپ وفاق پہ الزام لگاتے ہیں. سندھ میں لینڈ مافیا، میں یہی کہتا ہوں نا. چلے لاہور میں اگر ہوگا تو آپ بولیں گے نواز شریف کی حکومت ہے یا مریم نواز کی حکومت ہے، لیکن سندھ میں تو آپ اتنی باتیں کر رہے ہیں. سندھ میں بیٹھ کے پیپلز پارٹی کے نمائندے ہو گئے، اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اگر نہیں ہے تو آپ چلے میرے ساتھ. آپ الزامات کی سیاست پہ میں یقین نہیں رکھتا. دیکھیں جو سب سے بڑا قبضہ گیر کون ہے، قبضہ گروپ کون ہے پورے پاکستان کا، سب سے بڑا قبضہ گیر سرپرستی کون کر. اچھا پھر دوسرے ایک بات میں اور کروں گا. ایک بات آپ ایک عرصے سے سن رہے ہوں گے کہ
کالج اور یونیورسٹیوں میں منشیات کا مسئلہ، ابھی یہ ایک اسکینڈل آیا نا، جی کتنا بڑا اسکینڈل ہے، صحیح ہے، اور نوجوان، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کے یہ سب چیزیں ہو رہی تھیں عرصے دراز سے، یعنی 2 سال میں اس نے 50 کروڑ کی جو سننے میں آ رہا ہے، اور اس سے پہلے بھی کر رہا ہوگا، یہ تو جو ابتدائی جو انویسٹیگیشن ہے اس میں سامنے آئی، اتھارٹیز کا تھی اس وقت، کس کی گورنمنٹ ہے سندھ میں، کس کا ذمہ داری ہے، آپ بات کر رہے اتنی. جی دیکھیں جی، یہ میرا خیال وہ مصطفیٰ جو بچہ جو مرڈر ہوا ہے اس کا حوالہ دے رہے مجھے. یہ دیکھیں مصطفیٰ اور وہ جو ارمغان کر کے ہاں کچھ یہ سب ایک سسٹم کا حصہ تھے. یہ جو کرتے تھے، اب اس پر ہم آج کا پروگرام نہیں ہے. دیکھیں سندھ میں ہے تو وہ آج جیل میں ہے یا نہیں ہے؟ سر آج دونوں میں ٹکراؤ ہوا ہے، دونوں بڑی پارٹیوں میں ٹکراؤ ہوا ہے تو جیل میں ہوئے. 2 سال 4 سال سے کیوں نہیں تھے؟ آپ پلیز جواب لیں. جس جج نے اس کو فیور دی تھی اس جج کو ہم نے سسپینڈ کروایا ہماری صوبائی گورنمنٹ نے. آپ ہم پہ الزام لگا رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی. تو آپ نے کرنا ہی ہے نا، اب تو سب کو بھائی میں نہیں ہوتا تو وہ ظاہر ہی ہے. 2 سال سے کیا ہو رہا تھا، 3 سال سے کیا ہو رہا تھا. آپ کے چینل سے میں آپ کے چینل پر یہ کہہ رہا ہوں، اگر اس میں کوئی بھی سیاسی جماعت کا ذمہ دار، ایم پی اے، ایم این اے، منسٹر یا کوئی بیوروکریسی کا بندہ یا اسٹیبلشمنٹ کا بندہ اس اور کیسز میں کوئی ملوث ہے، اس کو عبرت کا مقام بنا دیا جائے. اب تو آپ کہیں گے اسے گرفتار کیا جائے. اس کی وفاقی ایجنسیاں میں الزام نہیں لگاؤں صوبائی نہیں کر رہی، میں سزا اور جزا کی بات نہیں کر رہی. اب وفاقی ایجنسیاں اس کی تحقیقات کر رہی ہیں. صوبائی تو آپ بھائی وفاق کرے یا صوبائی کرے، آپ پکڑتے تو پھر آپ کریڈٹ لیتے. کس نے پکڑا ہے انہیں؟ نہیں، وہ کس کی جیل میں ہے؟ وہ تو بچہ قتل ہوا. صدیقی صاحب دیکھیں نہ ایسے نہ کئی سالوں سے اتنا بڑا دلیل سے بات نہیں کرتے ہیں. وہ لینڈ والے اس کے ایشو کے اوپر کیا وفاق اس کو اٹھا کے لے گیا ارمان کو؟ کیا ڈی ایس پی وہ وفاق سے آیا تھا اس کو گرفتار کرنے کے لیے؟ جو بات کر رہے تھے وہ یہ کہنے لگے کہ جو لینڈ گریبنگ کا کلچر ہے یا یہ جو سوسائٹیز کے نام پہ یہ جو ٹرانسفرز ہوتی ہیں، پھر نئے لوگوں کو پوسٹ کیا جاتا ہے، ری الاٹمنٹ ہوتی ہے، یہ تو سرفیس ہو چکا ہے نا. یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک بڑی وجہ بنا ہے جس کی وجہ سے کیونکہ ظاہر ہے کہ اوورسیز لوگوں کی انویسٹمنٹ اس شہر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کوئی فرشتوں کی جماعت ہے، ٹھیک ہے، کوئی ولیوں کی جماعت ہے. یار دیکھیں بات یہ کہ یہ لگا رہے ہیں الزام. ہم بھی گناہگار ہیں، ہم سے بھی کوئی خطائیں غلطیاں ہوئی ہوں گی، اس کی نشاندہی کی جا سکتی ہے. عدالتیں موجود ہیں، آپ کے پاس کوئی دکھانے کے لیے تو کوئی چیز ہے نہیں ہے. اب آپ ہم پہ الزام لگاتے ہیں، خالی الزام جی فلانی سوسائٹی پہ قبضہ کر لیا. کیا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جھنڈے لگا کر ہم نے قبضے کیے ہیں؟ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی ایم پی اے، ایم این اے، کوئی عہدیدار اس میں ملوث ہو تو آپ نشاندہی نہیں کریں؟ ایسے الزام کی سیاست میرا خیال ہے نہیں کرنی چاہیے. اور اگر کی ہے تو میں تو مطالبہ کر رہا ہوں کہ عدالت عالیہ موجود ہے، سندھ ہائی کورٹ موجود ہے، سپریم کورٹ موجود ہے، اور ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے. اور اگر ملک ریاض سے کسی نے انعامات اور ترمیم پاس کی، اور سپریم کورٹ وغیرہ میں بھی ہمارے لوگ آگے بیٹھے. سب سے بڑے قبضہ گیر سے، سب سے بڑے اس ملک کے جو پراپرٹی کنگ ہے، پتہ نہیں کیا کیا نام ہے اس کے، ٹائکون بول دیتے ہیں، چلیں نام تو نہیں لے سکتے ہم. اس سے جس نے سونے کی بڑی بڑی انگوٹھیاں لی ہیں، ہیرے کی انگوٹھیاں لی ہیں، کبھی جو ہے زمینیں لی ہیں، کبھی کیش پیسے لیے ہیں، کبھی اس کو اٹھا کے لنڈن سے آیا ہوا وہ اربوں روپیہ واپس دے دیا. ابھی جو موضوع گفتگو ہے نا، وہ یہ جو انہوں نے سوال رکھا ہے وہ سندھ کے حوالے سے، وہ ٹھیک ہے، ایک بات ہے. نہیں کر سکتے سندھ کے حوالے سے کوئی بات نہیں کر سکتے. اب آپ بات کیجئے. دیکھیں ابھی انہوں نے جو اشارہ کیا ملک ریاض صاحب کی طرف جو کیا، ملک ریاض کا 2018 میں لانچ ہوا تھا یا پی ٹی آئی نے اس کو لانچ کیا تھا؟ وہ تو میں کیا ایک عرصے دراز سے تقویت تو دی نا آپ نے، تقویت تو دی آپ نے، طاقت تو دی، فائدے تو لیے. پہلے تو ہر شخص نے اس کو اپنے بیچارہ کمزور تھا، پہلے بیچارہ کمزور تھا، بہت لاغر تھا، ہم نے اس کو تقویت دی. پیسہ لیا آپ نے، پہلے سے تھا، آپ نے پیسہ لیا. آپ جاگے وہ بلیک میل کر رہا ہے، کہہ رہا ہے میرے خلاف کرو تو کچھ، پھر میں نام لیتا ہوں، پھر بتاتا ہوں. نہیں میں اسی طرح جو منشیات کا کیس ہے ادھر بھی یہی چیز ہے کہ جو لوگ انوالو ہیں وہ بلیک میل ہو رہے ہیں. دیکھیں اب ہماری گورنمنٹ نہیں ہے، ایک مثال ہماری گورنمنٹ نہیں ہے نا، آپ کی گورنمنٹ ہے نا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جناب میں ہوں یا آپ ہیں
क्यों नहीं पकड़ते? भाई पकड़ा हुआ है जेल में, कहने का कह रहे हैं ना, जेल में। ये लैंड माफिया और इसकी बात कर रहा हूं मैं, उसकी मैं उन केसों की बात नहीं कर रहा। आप मुझे कोई निशानदेही करे, वो सब किसी बंदे का नाम लेकर बताए, कोई FIR दे, मैं गिरफ्तार करवाता हूं। आप इल्जाम ना हर लगाएं। गली मोहल्ले में गुटखा चल रहा है और वो गैर कानूनी है, पूरा मोहल्ला जानता है, सिर्फ वहां की पुलिस नहीं जानती या ये लोग नहीं जानते, बाकी पूरा मोहल्ला जानता है। दरखास्तें भी कई लोग देखते रहते हैं, सब करते हैं। इतना झूठ मीडिया पे कि पूरा मोहल्ला, आपके भी इसका अंदाजा है कि हर जहां गुटखा आसानी से दस्तयाब है, वो सारा और नेक्सस वो पता कैसे लाकानूनी है, हाँ। और मोहल्ले वाले दरखास्त भी देते हैं। तो इस तरह की बात देखिए, अब अनकरीब इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो चेंज आएगा, क्योंकि इसकी वजह तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट बनेगी, सुबह में चीफ मिनिस्टर साहब बनेंगे इनके। इस साल में इतने कर्जे और इतने मतलब के जो बदमनी जो फैली हुई है उसको कंट्रोल करने के लिए आपको सियासी इस्तेकाम लाना पड़ेगा। आप झूठे मुकदमात और इस तरह की बयानात से मुल्क चलना जो है मुश्किल है। आप सियासी इस्तेकाम लाएंगे तो यहाँ इन्वेस्टमेंट, आप देखें सारे आपके इन्वेस्टर मुल्क से बाहर जा रहे हैं। सियासी इस्तेकाम किस शक्ल में आएगा ये बताइए, क्योंकि अगर आप समझते हैं सियासी इस्तेकाम ये कि जो झूठे बेबुनियाद मुकदमात हैं उनको खत्म करें, और जो इससे सियासी इस्तेकाम आएगा। जाहिर सी बात है, जब आप मैदान में देखें, मुकाबला होता है मैदान में, ये नहीं होता कि मैं आपको कुछ हथियार से ले वो कर दूं। नहीं, मैदान किसको कहते हैं आप ये बताएं? सियासी मैदान की बात। सियासी मैदान कहाँ, मतलब पार्लियामेंट है ना, सियासी मैदान होता है, पार्लियामेंट। अच्छा, इलेक्शन री इलेक्शन के बारे में बात, इलेक्शन 29 में होंगे इंशाल्लाह। हाँ, वो तो हमें पता है कब होंगे, आपको बताने की जरूरत नहीं है, हमें सब पता है। उम्मीद नजर आ रही है, कोई होप इनको मिल गई है कि ये जो है ना वो खत्म होने वाला। कोई ऐसा है इम्कानात कोई मिड टर्म इलेक्शन हो जाए या ये खुद ब खुद डिसॉल्व हो जाए? इस मुल्क में जो भी कुछ होता रहा वो आपसे भी ढका छुपा नहीं, जो कुछ हुआ ये तो सही है कि कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इधर आप ये नहीं कह सकते कि ये कह रहे हैं 29 में, तो 29 में ही होना है, सही है ना? इनकी ख्वाहिश, ये बात नहीं कही जा सकती। इनकी ख्वाहिश तो ये भी थी कि जो हुकूमत है वो 1 साल और 1.5 साल तरमीम करने के उसमें थे, लेकिन मजबूरन सियासी प्रेशर की वजह से इन्हें इलेक्शन करवाने पड़े। फिर इलेक्शन में इंटरिम सेटअप जो था, अच्छा, फिर इन्होंने निगरान गवर्नमेंट को जिस तरह इख्तियारात दिए, पाकिस्तान की तारीख हिस्ट्री में लिखा जा चुका है, अब इससे कोई ये झुटला नहीं सकते। तो इन्होंने जो सियासी गलतियां की है ये इनको भुगतना पड़ेंगी आगे। इलेक्शन की होप नजर आ रही है, इलेक्शन की होप नजर आ रही है, और ये बात कतई नहीं कही जा सकती कि 29 तक का जो है वो इंतजार करना पड़ेगा। कह रहे हैं इनकी ख्वाहिश हो सकती है, हाँ, हकीकत नहीं है, हकीकत नहीं हो सकती। वो कह रहे हैं इनकी ख्वाहिश तो 29 में भी नहीं है, इनकी ख्वाहिश तो फॉर एवर के लिए कि हम लोग नहीं, वो तो सारे ही, वो तो जो भी आता है वो 10-10 साल की प्लानिंग से ही आता है। आपको बताऊं, मुल्क की मशीयत बेहतरी की तरफ जा रही है, महंगाई काबू में है। दुनिया भर से जहाँ जो ताल्लुकात इमरान खान की पॉलिसियों ने, इमरान खान ने उस वक़्त 2018, 19, 20 में बर्बाद किए थे हमारे वर्ल्ड बैंक से और दीगर इदारों से, अल्हम्दुलिल्लाह वो बहाल हो गए। डॉलर काबू में है, रोज़गार के नए मौके पैदा हो रहे हैं, मुल्क खुशहाली की तरफ जा रहा है। 1 साल की आज 1 साल की कारकर्दगी प्राइम मिनिस्टर साहब आके टीवी पे बताने आ रहे हैं, तो कुछ है तो दिखाने आ रहे हैं ना भाई। आपके पास क्या था? जवाब दूंगा इसका। तो मैं आपको बताऊं कि दूर दूर तक कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है मुल्क में। अच्छा, एक इन्हें बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े थे कि ये तहरीकें चला लेंगे, इनकी तहरीकें सारी बढ़ गई हैं, और वो जो बढ़ गया लफ्ज का बानी था वो भी बढ़ गया है। गैर पार्लियामानी नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, वो इन्हीं के मरवत साहब ने वो भी हटा दिए गए। तो मुल्क में कोई दूर दूर तक ऐसी कोई मैंने हज़फ कर दिया वो, इसीलिए ऐसी कोई फिजा नहीं है, ये इनमें दम नहीं है। अब ये मौलाना फजल रहमान साहब के पैरों में पड़े हुए हैं, उन्हें KPK की आइंदा की चीफ मिनिस्टरशिप भी देने के लिए तैयार है कि आए आप लीड करें, आप कोई हमारी तारीख में जान डालें, लेकिन उसके बावजूद भी मौलाना साहब इनके हाथ आने वाले नहीं है। तो सियासी मफामत तो होनी चाहिए। अब बताइए, इन्होंने कहा कि कारकर्दगी की बात की उन्होंने कि जो चीज़ें बेहतर हुई हैं, चले मान लेते हैं कि इकोनॉमी बेहतर हुई है, अशारिया भी बेहतर हो गए, वो ये कह रहे हैं कि हमें दिखाने के लिए तो कुछ है, ये ज़रा फरमाइएगा। अच्छा, आप माशाल्लाह, क्योंकि जाहिर सी बात है आपकी जो नॉलेज है और आपका जो देखने का वो बहुत, आप मुझे बताएं कि जब PTI की गवर्नमेंट गई थी, अभी इन्होंने एक बयान और भी दिया था, आपकी नज़र में भी होगा कि 9 साल की कम तरीन सतह पे आ गई है। 9 साल की कम तरीन सतह, तो आप इसको नहीं, ये सही नहीं है। उसकी वजह ये है कि हाँ, अगर आपका इसका जायजा लेंगे ना, ये बात सही नहीं है कि 9 साल, इसी तरह 9 साल में जो बढ़ने का सिलसिला रहा है ना, उसके अंदर कमी आई है। अच्छा जी, नहीं, वो तो आएगी, वो तो जाहिर सी बात है, वो तो इनकी मजबूरी है। उसका एक अलग इन्होंने बयान जो दिया था, जो वजीर
خزانہ نے بھی ہمارے بیان دیا تھا کم ترین سطح کی بات کی تھی. وہ نہیں کہا تھا کہ ہم نے اسٹاپ کر دیے, انہوں نے کم ترین سطح کی, کم ترین کا مطلب ہے کہ جو 9 سال پہلے تھی, تو 9 سال پہلے آپ نکال لیں چیزیں اور آج کی نکال لیں, موازنہ کر لیں. اچھا ان کے جو انہوں نے ریلیاں نکالی تھی, جو احتجاج کیا تھا, وہ مہنگائی پہ تھا, صحیح ہے نا, تو مہنگائی نیچے آ رہی ہے. اور مہنگائی اس وقت کتنی تھی آپ کو بھی اندازہ ہے, جی جو بھی تھا ڈالر کا ریٹ اور دوسری جو چیزیں تھیں, اور اس کے بعد جو جس طرح دیکھیں ڈالر آپ کے اوپر, آپ کی کوئی انڈسٹری اتنی نہیں کہ خود چیزیں, ابھی آپ نے دیکھا جب ہم نے اسرائیل کا بائی کاٹ کیا تو ہمیں پتہ چل گیا تھا ہماری تو چیزیں ہی باہر سے آ رہی ہے ساری, صحیح ہے نا. تو یا تو آپ نے انڈسٹری کو اتنا مضبوط کیا ہوتا کہ آپ اس کو بریک کر لیتے, لیکن آپ بریک نہیں کر سکے, صحیح ہے. آپ کہہ رہے ہیں ہم نے انڈسٹری کو مستحکم کیا. ابھی آپ 2024 کی آپ نے دیکھی بھی ہوگی ورلڈ جو رپورٹ ہوتی ہے کہ پاکستان میں غربت کی شرح میں 8 سے 10% لوگ غربت کی لکیر کے نیچے چلے گئے. آپ مجھے بتائیں کوئی ایسا ملک بتا دیں جو مستحکم بھی ہو, ترقی بھی کر رہا ہو, اور لوگ غربت کی لکیر سے نیچے جا رہے ہیں. تو اس طرح کے جھوٹ بول کے جس طرح کا پاکستان عمران خان سے واپس لیا گیا ہے, ارے عمران خان کو چھوڑ دیں, آپ اپنی بات کریں. برباد کر دیا عمران خان کو, کیسے چھوڑ دیں؟ یہ جو سوال کر رہے ہیں یہ آپ ان کی فیئر بات انالیسس کی بات کر رہے ہیں کہ آپ اگر معیشت کا موازنہ کرتے ہیں, یہ بالکل ٹھیک ہے کہ آپ اگر بیس ایئر بناتے ہیں 2016 کو یا 17 کو, اس کے مقابلے میں ابھی اگر آپ چیزوں کو دیکھیں اس کے بڑھنے کا تناسب تو ضرور کم ہوا ہے. 1 سال ہوا ہے, 1 سال ہوا ہے موجودہ گورنمنٹ کو. نگراں گورنمنٹ بھی آپ ہی کی تھی, نگراں گورنمنٹ بھی نہیں, ابھی نگراں گورنمنٹ کے لوگ بیٹھے ہیں آپ کی حکومت میں, اس کا مطلب کیا ہوا, آپ ہی کے لوگ تھے. 1 سال ہوا ہے اور اہم پوسٹوں پہ بیٹھے ہوئے, اہم پوسٹوں اس پہ. کی اور بھی وجوہاتی, اگر آپ اکانومی کی طرف جائیں گے تو پھر اور وجوہاتی, میں چاہوں گا اس طرف آپ نہ جائیں کیونکہ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جو ڈائریکٹ کنیکٹڈ. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اسٹاپ بھی کر دیتے نا تو بھی کامیاب تھے, لیکن یہ اسٹاپ بھی نہیں کر سکے. لیکن آگے آ کر تو 1 سال میں ہوا. کیونکہ میں نے جو دعوے کیے تھے میں ان کی بات کر رہا ہوں. بالکل صحیح ہے. عمران خان کے دور کی تباہی پھیلی ہوئی تھی, اسے سنبھالا دینا بہت مشکل کام تھا. ہم پوری دنیا سے کٹ گئے تھے, ہمیں سعودی عرب ہم سے ناراض ہو گیا تھا جو ہمارا دوست ممالک تھا, انہوں نے ان کے قائد کو طیارے سے بھیک نہیں مل رہی تھی, بس مسئلہ یہ بھیک نہیں مل رہی تھی, ناراض ہو گیا تھا, بھیک نہیں مل رہی تھی, پاؤں پکڑے پھر بھیک ملنا, اب وہ بھی نہیں مل رہی. بات یہ ہے کہ ملک بہتری کی طرف جا رہا ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, پوری دنیا کے ممالک کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت اپنے پیروں پر پچھلے سالوں کے مقابلے میں نسبتاً, اور خود عمران خان نے بھی ایکسیپٹ کیا ہے کہ پاکستان بہتری کی طرف جا رہا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان آگے آئندہ الحمدللہ اگر 2-3 سال ہماری گورنمنٹ مزید چلتی رہی, اور یہ گورنمنٹ الحمدللہ چلتی رہے گی, لیکن وہ کہہ رہا ہے 29 تک نہیں, ان کو ان کا کہنا کیا ہو جائے, یہ تو چائے کی پیالی میں طوفان نہیں, خواہش ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے, مگر میرے پاکستان بہت بہتری کی طرف جائے گا. سر 30 سال میں آپ کچھ نہیں کر سکے, 2029 تک کیا کر لیں گے؟ ارے بھائی پہلے سندھ میں ہی کر لیتے, پاکستان میں نہیں, پاکستان میں نہیں کرتے, سندھ میں ہی لیا تھا چینج. آج مجھے بتائیں, سندھ میں چینج ہے, چوری ڈکیتی عروج پہ, لوٹ مار عروج پہ, قبضہ گروپ عروج پہ, سب چیزیں عروج پہ, آپ یہ چینج لے کے آئے. سارے الزام آپ صرف سندھ کی بات کر لیں تو میرے خیال سے آپ کامیاب نہیں ہوں گے. وقت میرے پاس ختم ہو گیا. میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں دونوں معزز مہمانوں کا کہ وہ یہاں پہ تشریف لائے. یہ پروگرام کے اندر جو ہے وہ یہ معاملات وہ چلتے رہتے ہیں, لیکن میری گزارش معزز مہمان سے یہی ہے کہ وہ جو لفظوں کا چناؤ, اسی لیے ہم بہت محتاط ہو کر جو ہمیشہ بات کہتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں, تاہم یہ کلچر ہے, اس کو فروغ دینے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ, بڑی نوازش آپ کی. عبدالرزاق باجوہ صاحب, آپ کی بہت نوازش ہے, آپ پروگرام میں تشریف لائے, شامل گفتگو ہے. وقت ہو رہا ہے بریک کا, بریک کے بعد دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام.